بات کرنے والے خواتین کے حوالے سے، کیونکہ خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول نہ صرف ان کی فنی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے بلکہ انہیں معاشرتی اور معاشی طور پر خود مختار بنانے کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اب فنی تعلیم خواتین کو بہت سے شعبوں میں کریئر بنانے کے اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے، خاص طور پر سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور بے تحاشا شعبہ جات ہے جن میں شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے خواتین کی۔ اس کے علاوہ ہیلتھ، فیشن ڈیزائننگ، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی، مختلف تکنیکی پیشوں میں بھی خواتین کے لیے بیشتر مواقع موجود ہیں، لیکن بات پھر وہ آ جاتی ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کہیں نہ کہیں خواتین کو اپرچونٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں، خواتین کے لیے راہیں ہموار نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان میں لڑکیوں کے لیے ایسے کون سے شعبہ جات ہیں جن میں وہ اپنا کریئر بنا سکتی ہیں، اپنا فیوچر سیکیور کر سکتی ہیں، ایسے کون سی ڈومینز ہیں جن میں وہ جا سکتی ہیں۔ تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے رضا الرحمان صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر تعلیم ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ رضا صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی، تھینک یو ویری مچ، آئی ایم فائن۔ رضا صاحب، ویسے تو اوور آل ہم تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن آج جو ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے خواتین کا، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کے لیے یا خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو فنی تعلیم ہے، ایک تو ہماری اسکول کی تعلیم ہوتی ہے، ایک فنی تعلیم ہوتی ہے جو ان کو پرووائڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کرنی ہے یا خواتین کو امپاورڈ کرنا ہے فار دیئر فیوچر۔ دیکھیے، اس میں جو میں آپ کو گلوبل ڈیٹا تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں۔ پاکستان 153 نمبر پہ آتا ہے 100 ٹوٹل 156 ممالک کی لسٹ میں، جن کی خواتین اکنامک پارٹیسپیشن میں اپنا رول پلے کرتی ہیں، یعنی یہاں بہت کم خواتین کام کرتی ہیں۔ اگر اس کو دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو 100 مرد اگر کام کر رہے ہیں تو 30 خواتین کام کرتی ہیں، تو اس کے باوجود ہم 153 نمبر پہ 153 رینکڈ ہیں گلوبلی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ہم وہ کام کر کے اپنے گھر کے معاشی معاملات کو بہتر کریں یا ہم گورنمنٹ کو دوسرے اینڈ پہ سپورٹ کر رہے ہوں۔ تو خواتین کا ایجوکیٹ ہونا، فارمل ایجوکیشن، ساتھ ساتھ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ بہت ضروری ہے اور بہت آسان ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ خواتین ہوم میکرز ہوتی ہیں، گھر کے بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، بہت مشکل کام کر رہی ہوتی ہیں، آئی اپریشیٹ، آئی رسپیکٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہیں تو اپنے گھر کے جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی وہ پارٹ پلے کر سکتی ہیں۔ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی، گورنمنٹ کو بھی ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتی ہیں ٹیکسز کی فارم میں۔ تو اوپر سے میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی جو آبزرویشن ہے پچھلے 30 سال کی، کہ خواتین مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، خواتین مردوں سے زیادہ لائل ہوتی ہیں، خواتین مردوں سے زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب صلاحیتیں ان کو دی ہوئی ہیں۔ مرد ذرا تھوڑا سا کام سے بھاگنے والے، یا میں کچھ الفاظ ایسے ہیں وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ ذرا کام سے دل چراتے ہیں، کام کم کرتے ہیں، وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں۔ خواتین ایسا نہیں کرتی ہیں، وہ ٹو دا پوائنٹ چلتی ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے بڑے برانڈز ہیں جو خواتین چلا رہی ہیں، اپریشیٹڈ۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ باقی بچوں کے لیے یہ موٹیویشن ہے، جو دیکھنے والے ان کے لیے موٹیویشن ہے۔ آپ کسی نہ کسی طرح اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی پارٹیسپیشن کر کے اپنے گھر کی اکنامکس کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی اکنامکس کو بہتر کرنے میں آپ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ایز اے ہوم میکر تو آپ ضرور کام کریں، لیکن آپ اپنے بزنس کو یا اپنی جو دوسری صلاحیتیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اکنامکس کو بھی بہتر کریں۔ لیکن اگر دیکھا جائے موجودہ دور، اگر ہم جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دور ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر باہر کے ممالک کی بات کی جائے تو ان کو ابھی ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ وہاں پر خواتین جس طرح ایوالو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں، باقی ساری چیزوں میں شاید ایک ٹیکنالوجی کا بھی بڑا عمل دخل ہے وہاں پر، کیونکہ وہ جلدی اڈیپٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر جلدی، وہاں پر 20 سال گزر جاتے ہیں اس چیز کو، جب وہ ویسٹ ہو جاتی ہے تب ہم اس چیز کو یہاں پر لاگو کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر موجودہ دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا یہ فیوچر، آپ کو اس ڈومین میں جانا چاہیے، اس فیلڈ میں جانا چاہیے، اگر خواتین کی بات کر لی جائے، بچیوں کی بات کر لی جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کن شعبوں میں وہ جا سکتی ہیں جو کہ ان کے فیوچر کے سیکیور کرے، یا وہ جوائن کر سکتی ہیں ان شعبہ جات کو؟ دیکھیے منیبہ، فنی تعلیم میں تو حکومت نے بھی، یا جو ہمارے ادارے ہیں جیسے نیفٹیک ہے، ٹیفٹا ہے، انہوں نے بڑے اچھے کورسز آفر کیے ہوئے ہیں۔ وہ خواتین کے لیے بھی ہیں، وہ میل کے لیے بھی ہیں، دونوں کے لیے ہیں، اور وہ فری ہیں، فری آف کاسٹ ہیں۔
تو اگر ایسی اپرچونٹی کہیں آپ کو مل رہی ہے تو یہ بڑی بلیسنگ ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو اویل کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے نوٹس میں نہیں ہیں, لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں یہ کیسے ملنا ہے. نیفٹیک کا نام بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا, یا ای ٹیفٹا کا نام کم لوگ جانتے ہیں, اور ان کے کورسز کے بارے میں تو بالکل نہیں جانتے. یہاں پہ لوگوں کو یہ ہوگا کہ صرف وہ لڑکوں کے لیے ہے. جی یہ بات بھی ہوتی ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ آج اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر آپ چاہیں تو بہت ساری فیلڈز آپ کے لیے آپ کے پاس موجود ہیں. آپ چاہیں تو ایک لمیٹیشن میں رہتے ہوئے, اپنے گھر میں رہتے ہوئے وہیں سے بزنس شروع کر سکتے ہیں, وہیں سے کوئی جاب شروع کر سکتے ہیں. آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں, آپ آئی ٹی میں بہت ساری سروسز دے سکتے ہیں, آپ ای کامرس کا کوئی اسٹور چلا سکتے ہیں, آپ ٹیچنگ آن لائن کر سکتے ہیں. بہت ساری آج تو جتنی فیسلٹیز ہیں خواتین کو ان بزنس کے اندر آنے کے لیے یا ارننگ کرنے کے لیے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کو فوکس کرنا چاہیے. آپ گھر کے کام ضرور کریں, آپ دوسری چیزوں کو ضرور دیکھیں, آپ رسپانسبل ہیں, آپ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر کی جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے آپ کو نہیں لگتا کہ گھر کی سپورٹ یا پھر جو والدین کی سپورٹ ہے سب سے پہلے وہ میٹر کرتی ہے کہ وہ آپ کو کتنا مل رہی ہے؟ بیکاز ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں کہ ورلڈ بینک اور یونیسیف کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں 10 میں سے 3 بچیاں ہیں جو کہ صرف مڈل اسکول تک پہنچتی ہیں اور باقی ساری پہنچ بھی نہیں پاتی ہیں, اور مڈل اسکول تک صرف 3 بچیاں پہنچتی ہیں. تو یہ گھر کا انوائرمنٹ, سوشل پریشر, آپ کے والدین کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہونا ہے, بہت میٹر کرتا ہے. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, والدین کی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے, لیکن میرا خیال ہے اس سے زیادہ گورنمنٹ کی سپورٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ سیکیورٹی فراہم کرے, جی سیکیورٹی فراہم کرے, اگر گورنمنٹ بچیوں کو اور ان کو اچھے ادارے اچھے اسکولز دے تو ضرور بچے پڑھیں گے. آج کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ یہ جو جنریشنز آ رہی ہیں یہ بڑی انٹیلیجنٹ جنریشنز ہیں, اور بڑا ان کے پاس نالج بھی ہے, ایکسیس بھی بہت زیادہ ہے, گلوبلی اٹیچڈ ہیں. تو یہ تو ان کے پاس جتنی اپرچونٹی ہے, میں تو پہلے عرض کر رہا تھا کہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی اور شاید آنے والے دور میں سے بڑھے گی, لیکن یہ جو اپرچونٹی ہے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے, اس کو اویل کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ کو بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جو آپ نے بھی بات کی کہ بچوں کو بھی لازمی کر دینا چاہیے کہ انہوں نے ایف ایس سی تک یا گریجویشن تک تو لازمی پڑھنا ہے. ایک جو لاسٹ میں نے ایک ڈیٹا کنسنسس پڑھا تھا, اس میں یہ معلوم ہوا تھا کہ صرف جو 25 سال سے 35 سال کی عمر کے درمیان جو خواتین ہیں ان کی ریشو صرف 3.67% ہے. تو یہ تو بہت تھوڑی ہے, یہ تو بہت کم ہے, یہ تو اتنی کم ہے کہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہے. تو جب آپ اپنی خواتین کو پڑھنے نہیں دیں گے, انہیں پروفیشنل نہیں ہونے دیں گے, انہیں آپ بزنس میں نہیں لائیں گے, اچھی جاب میں نہیں لائیں گے, تو پھر آپ کیسے چاہیں گے کہ آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ بہتر ہو, آپ کے گھر کے حالات بہتر ہوں؟ اسی خاتون نے اچھی ایجوکیشن لینے کے بعد آپ کی جنریشن کو ٹرین کرنا ہے, بالکل اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اس کو ساری فیسلٹیز دینی ہے. تو جتنی وہ پڑھی لکھی ہوگی, جتنی سمجھدار ہوگی, جتنی انٹیلیجنٹ ہوگی, اتنا زیادہ وہ آپ کے بچوں کو گروم کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ والدین کو تو یہ لازم ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے. پاکستان کی ترقی کا کوئی اور راز نہیں ہے, صرف خواتین کی تعلیم و تربیت ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے قانون نافذ کر دینا چاہیے, اس کے اوپر اب امینڈمنٹ ہو جانی چاہیے آئین میں, ہمارے اس میں نا ایک شک دار کر دینی چاہیے کہ بسائڈ جینڈر کہ آپ وہ لڑکا ہے یا پھر لڑکی ہے, کہ ہر کسی پہ جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے. آپ کے گھر بچہ ہے تو آپ نے اس کو اسکول لازمی بھیجنا ہے. اسلام نے تو یہ آپ کے اوپر لاگو کی, بالکل ایسے یہ لاگو کیا ہوا ہے. ہمیں اب ریاستی طور پر بھی میرے خیال سے اس کو اب لے کر چلنا چاہیے کہ اگر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ پڑھی لکھی اور دنیا کا مقابلہ کرنے کے لائق بنے, تو پھر کچھ انیشیٹیوز, کچھ قدم جو ہے وہ ہمیں ابھی لینے چاہیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی, آئی ٹی کی بات کریں تو رضا صاحب اس میں بھی خواتین جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کر سکتی ہیں, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے سب سے آسان کام خواتین کے لیے اس وقت آئی ٹی کا ہی ہے. آئی ٹی کا ہی, آئی ٹی میں فری لانسنگ ہے ان کے پاس, ویب ڈیزائننگ ہے ان کے پاس, اے آئی کی مدد سے وہ بہت کام کر سکتی ہیں. سب سے بڑھ کے جس کا بہت اسکوپ ابھی ہے اور اگلے 5 سال رہے گا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں اور بہترین انداز سے کر سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا اسکوپ موجود ہے. اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ ویب ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, آپ بہت ساری اور چیزیں کر سکتے ہیں. آن لائن جو ایجوکیشن ہے وہ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہی ہے. تو خواتین اس میں بھی اپنا بڑا اچھا رول پلے کر سکتی ہیں. اور منیبہ ویسے میں نے دیکھا ہے پچھلے 5 سالوں میں بہت سارا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ شفٹ ہوا ہے, اور خواتین نے اب اپنا کام شروع کیا ہے, چاہے اسمال اسکیل پہ کر رہی ہیں, چاہے وہ میڈیم اسکیل پہ کر رہی ہیں, لیکن وہ اس فیلڈ میں آنا شروع ہوئی ہیں. یہ جو اویئرنیس آپ سب چینلز دے رہے ہیں اور جو آپ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں, اس کا اثر ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں, اور لوگ ضرور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آج بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, بچیوں کو دیکھتا ہوں, بیٹیوں کو دیکھتا ہوں, بہنوں کو دیکھتا ہوں, وہ بڑی جوش سے
اور ولولے سے جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہیں. اور انشاءاللہ ہماری قوم بڑی زرخیز ہے, یہ بچوں کے ذہن بڑے زرخیز ہیں, یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر انہیں موقع فراہم کیے جائیں. تو یہ دنیا میں دوسری ممالک کے جو لوگ ہیں ان کو قدم بقدم چل سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ جو شفٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بہت سا رجحان چینج ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ کووڈ کے بعد چینج ہوا ہے. جی یو آر رائٹ. کووڈ کے بعد بہت تیزی سے شفٹ آیا اور لوگوں کو انٹرنیٹ پہ جو ایکسیس ہوئی اور جو ان کو ریموٹلی کام کرنا پڑا, ریموٹلی ہم گھر پہ بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں, انہیں کام کرنا پڑا اور انہیں پتہ لگا کہ دنیا میں اس طرح کی شفٹس آ سکتی ہیں اور کبھی بھی کوئی بھی پرابلم بھی آ سکتی ہے, اور ایسی پرابلم بھی آ سکتی ہے جس میں سب کچھ رک سکتا ہے. تو کہیں ہمیں اپنے آپ کو ویریئر بھی بنانا پڑ سکتا ہے, آگے آگے پیش بھی کرنا پڑ سکتا ہے, لڑنا بھی پڑ سکتا ہے دنیا سے, چاہے اپنے روزگار کے لیے چاہے اپنی سیفٹی کے لیے. تو پھر اس نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں اس کے سیکھنے کے بعد پاکستان میں کیا دنیا بھر میں یہ شفٹ چینج نے بہت ساری چیزیں چینج کی ہیں, سوچنے کا طریقہ کار چینج کیا. جن چیزوں کے اوپر رضا صاحب ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سارا سبجیکٹ خواتین کے حوالے سے. یہ یہاں پر ہر بچے کا ایجوکیشن لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو نظر نہیں آتی ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں, ہم کس طرح کی پالیسیز لے کر آ رہے ہیں؟ اب بجٹ ہی دیکھ لیں آپ کے کتنا بجٹ آیا ہے تعلیم کے لیے, کہ آپ سے ہی ہمارا بجٹ کے اوپر پوسٹ بجٹ کے اوپر ہم نے ڈسکشن بھی کی تھی کہ پر بچہ جو ہے 100 روپیہ ہم دیکھیں تو انالیسس کریں تو 100 روپیہ ہے. تو ہم تعلیم کو کس سائڈ پر لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں بس وہ گورنمنٹ کی جو کہ پرائیورٹی نہیں ہے, اور لوگ اگر مزید تھوڑے سمجھدار ہو گئے, عقل مند ہو گئے, باشعور ہو گئے تو پھر گورنمنٹ کی خیر نہیں ہے. تو گورنمنٹ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ آپ کے بچے پڑھیں. گورنمنٹ کے سکولز بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم آپ کے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے. اس کا مقصد صاف یہ ہے کہ یہ اسکولز کا جو 3rd کلاس نظام ہے, یہ جو پتھیٹک نظام ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے بچے نہیں پڑھانا چاہتے, اپنے بچے ہمارے وہاں پڑھیں گے جہاں کسی اور کے بچے نہیں پڑھتے ہیں. اور یہ جو ریت ہے یہ پچھلے 70-74 سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور یہ چلتی رہنی ہے, اس کو کوئی نہیں چینج کر سکتا.